अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मामूल के मुताबिक आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। हमारे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन से बचने के 8 साइंसी तरीके। तो आइए इस दिलचस्प मौजू को समझने के लिए हमारे साथ रहें। दोस्तों, हाल ही में एक सर्वे के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में तकरीबन 17 मिलियन पीपल डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, और अगर बात की जाए पूरी दुनिया की तो तकरीबन 280 मिलियन पीपल डिप्रेशन के शिकार हैं। इसी ज़हनी कैफियत की वजह से हर 24 घंटे में तकरीबन 17 से 35 लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। एक वक्त था कि जब 40 से लेकर 60 साल तक की उम्र डिप्रेशन में मुब्तला होते थे, लेकिन आजकल यंग जनरेशन तेज़ी से ही डिप्रेशन में मुब्तला हो रहे हैं। इसके कई रीज़न हो सकते हैं, जिनमें से चंद ये हैं कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फेलर और रिलेशनशिप के प्रॉब्लम। तो अब सवाल यह है, इन्हीं डिप्रेशन से बचा कैसे जाए, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इस मर से कैसे बचाया जाए। अगर आप लोगों का भी यही सवाल है और इसी चीज़ के हल ढूंढ रहे हो तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छी वीडियो का इंतखाब भी किया है, क्योंकि यही कंटेंट बाकी जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं या मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो इन्हें कोर्सेज के रूप में बेच रहे होते हैं, लेकिन आज यहाँ आपको मुफ्त में मिलने वाला है। तो लिहाजा इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें जिन्हें आप ज़िंदगी में बहुत अहमियत देते हैं, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखें। फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। तो यही साइंसी तरीके बयान करने से पहले हम डिप्रेशन के चंद सिम्टम्स यानी अलामात और उसकी वजूहात बयान करेंगे। वैसे तो इसके कई अलामात हो सकते हैं, तो चंद सिम्टम्स ये हैं। उनमें से उदासी, परेशानी, नींद और भूख की कमी, अपने लाइफ से इंटरेस्ट का ख़त्म होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस का ख़त्म होना और हर वक्त अकेले में रहने की ख्वाहिश करना। और इसके जो रीज़न है उनमें से दो मेजर रीज़न जो है वो जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक्स से मुराद विरासती बीमारी है, यानी ये ऐसी बीमारी है जो वालिदैन से अपने औलाद में मुंतकिल होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके वालिदैन में से वालिद या वालदा कोई एक भी डिप्रेशन का शिकार है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी डिप्रेशन हो सकती है। और इस तरह इन्वायरमेंटल फैक्टर के भी दिमाग पर गहरे असरात पड़ सकते हैं। अगर आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ इर्द गिर्द तमाम लोग उदासी और परेशानी में मुब्तला हैं, तो उन्हों लोगों की ज़हनी कैफियत की वजह से आप भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो अब चलते हैं साइंसी तरीके को बयान करने। उनमें से फर्स्ट है स्टॉप ओवर थिंकिंग। दोस्तों, ओवर थिंकिंग भी डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह है, यानी हर वक्त सोचना कि फ़लाँ शख्स मेरे बारे में क्या सोचता है, उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मेरी माजी कैसे गुजरी, मैंने माजी में कौन सी गलती की है, या उसे हर वक्त यही ख्याल रहता है कि अब मेरे हालात ठीक नहीं हैं, या फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। तो नाजरीन, जब ये थॉट्स हद से बढ़ जाती हैं तो फिर आदमी डिप्रेशन का शिकार होता है। तो जितना हो सके इस ओवर थिंकिंग से जान छुड़ाए, क्योंकि फ्यूचर के बारे में सोचकर आप परेशान होने के बजाय अपने वक्त को ओवर थिंकिंग में वेस्ट करने के बजाय उसको अपने काम पर लगाएं। ट्रिक्स नंबर 2, स्पेंड टाइम विद चाइल्ड। नाजरीन, हो सकता है कि आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि जब कभी आप काम से थके हारे घर वापस आते हैं या किसी प्रॉब्लम से लड़ रहे होते हैं और ऐसे में आपकी नज़र बच्चों पर पड़ जाए, चाहे वो आपके अपने हो या पराए हों, तो आपको एक राहत फील होती है, एक खुशी महसूस होती है, आप बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है
کیونکہ جب بھی آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا خدشہ نہیں ہوتا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے یا آپ کو کوئی دھوکہ دے سکے، کیونکہ بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں، وہ صاف ہوتے ہیں۔ اس لیے جب کبھی بھی آپ ڈپریشن کا شکار ہو تو بچوں کے ساتھ ٹائم گزار لیا کرو، انشاءاللہ آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اور ٹرکس نمبر 3 ہے کریٹو ایکٹیویٹیز۔ زیادہ تر لوگ اس لیے بھی ڈپریشن میں مبتلا رہتے ہیں کہ ان کے ذہن ہر وقت آزاد ہوتی ہیں، یعنی وہ ہر وقت فری ہوتے ہیں، کسی بھی ایکٹیویٹیز میں وہ حصہ نہیں لے رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے مائنڈ میں نیگیٹو ایکٹیویٹیز آتی ہیں اور نیگیٹو خیالات سوچتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ بیزی رہتے ہیں تو کبھی بھی آپ کے ذہن میں منفی خیالات نہیں آئیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو کسی کھیل سے وابستہ رکھیں یا رائٹنگ، پینٹنگ میں حصہ لیں، یا پھر ایسا کام کریں جہاں پر آپ کے دماغ یوز ہو رہے ہوں۔ لہٰذا جتنا آپ بیزی رہیں گے اتنا ہی آپ ڈپریشن سے دور ہوتے جائیں گے۔ اور ٹرکس نمبر 4 ڈونٹ بی سینسیٹیو۔ دوستو، سب سے زیادہ پریشان اور اداس لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے باتوں کو بھی دل میں لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی ان سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کے بارے میں سوچ کر گھنٹوں بیٹھتے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھ سے ایسا کیوں کہا، مجھ سے کون سی غلطی سرزد ہوئی کہ وہ مجھ سے ایسے باتیں کر رہے ہیں، اور زیادہ تر انہیں اپنے آپ سے گلے شکوے ہوتے ہیں کہ سارے تکلیف میرے حصے میں کیوں ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ حساس نہیں ہیں تو آپ ہر وقت خوش رہیں گے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ کس بات پر زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کو کبھی بھی خوش نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا اپنی لائف کے کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ جب بھی چاہے آپ کو پریشان کر سکیں، اور نہ ہی لوگوں کو انڈائریکٹلی ریئیکٹ کرنا ہے بلکہ انہیں رسپانڈ دینا ہے۔ رسپانڈ دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں ہر طرف ہر جگہ آپ کی کامیابی کی چرچے سنائی دے۔ اور ٹرکس نمبر 5 فزیکل ایکٹیویٹیز۔ ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز سے لوگ دور رہتے ہیں۔ تو ناظرین، نوٹ کیجئے کہ جب ایک شخص سارا دن روم میں بیٹھ کر کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے برعکس جب ایک ایتھلیٹ اپنے آپ کو فزیکلی انوالو کر رہا ہوتا ہے تو وہ زیادہ خوش رہتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میڈیکل اور سائنس انفارمیشن کے مطابق ایکسرسائز کے تھرو ہماری باڈی اینڈورفن ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں جو پریشانی اور سٹریس کو کم کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک فزیکلی فٹ پرسن زیادہ سٹریس نہیں ہوتا۔ جتنا ہو سکے آپ جتنا بھی بزی کیوں نہ ہو ایکسرسائز کے لیے وقت نکالا کریں۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ جس ملک کے کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ اور ٹرکس نمبر 6 اوائڈ فرام نیگیٹو کنٹینٹ۔ ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ سوشل میڈیا پر موجود نیگیٹو کنٹینٹ ہے کہ فلاں شخص نے فلاں مہنگی گاڑی خرید لی ہے، اس نے شاہی گھر خرید لیا ہے، فلاں نے اپنی بیوی کو اتنا گفٹ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ خود کو ان لوگوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تب آپ پریشان اور ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہی لوگ آپ ہی کے دیے ہوئے ویوز کے ذریعے سب چیز خرید رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، جتنا ہو سکے ان نیگیٹو کنٹینٹ سے کٹ آؤٹ رہنے کی کوشش کریں، تب آپ ہر وقت خوش رہیں گے۔ اور ٹرکس نمبر 7 مائنڈفلنس۔ زیادہ تر لوگ اسی لیے بھی ڈپریس رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ وہ یا تو ماضی میں رہ رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنے فیوچر کو لے کر اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ چیز جو ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جس میں ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے حال، ہماری پریزنٹ،
اس کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ہم ہر وقت بس یہی سوچتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے کون سی غلطی کی ہے، فلاں نے، کس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، کس نے ہمیں کون سا نقصان دیا، یا پھر سوچتے ہیں کہ ہمارے فیوچر میں کیا ہوگا، کیا میں کامیابی ہوں گا یا نہیں، میں امیر بھی بن جاؤں گا یا نہیں، ہماری عزت بھی ہوگی، ہماری پہچان بھی ہوگی یا نہیں۔ تو ناظرین، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں اپنے حال ہی پر فوکس کرنا ہے، محنت کرنا ہے اور پھر خدا پر چھوڑنا ہے۔ انشاءاللہ کامیابی ہماری مقدر بنے گی۔ اور ٹرکس نمبر 8، کریٹ رائٹ انکم سورس۔ دوستو، آپ لوگوں نے بھی اکثر سنا ہوا ہوگا کہ پیسہ کچھ نہیں ہے، پیسے سے کچھ نہیں خریدی جا سکتی، نہ ہی خوشی اور نہ ہی سکون، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری 80% پرابلم پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں پیسے کمانے سے نہیں روکتا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اپنے لیے ایک اچھا انکم سورس بنائیں۔ جب آپ اپنے پیسوں سے اپنی لائف سٹائل کو سیٹ کرو گے، اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پوری کرو گے، ضرورت مندوں کی مدد کرو گے اور اپنے پیسے کو فلاحی کاموں میں خرچ کرو گے، تو وہاں پر جو آپ کو خوشی ملے گی، غربت کبھی آپ کو اس طرح کی خوشی نہیں دے سکتی۔ تو لہٰذا ان طریقوں پر عمل پیرا ہو کر آئی ہوپ کہ آپ ڈپریشن سے چھٹکارا پاؤ گے۔ آپ لوگوں کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک خدا حافظ۔